ملک میں رول آف لا لے کے آئیں گے، ملک میں لوکل گورنمنٹ کو بہتر کریں گے، ملک میں غریب کو انصاف نہیں ملتا اس کو انصاف دیں گے۔ تو یہ خواب تھے، اور ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ پوری دنیا سے اور پاکستان سے عمران خان کا ان خوابوں کو تعمیل کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے۔ پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ میں نے ہر حلقے میں جا کے پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں ایک دن میں 10 جلسے کیے، اور پھر عمران خان کو ہم سب نے مل کر ملک کا وزیر اعظم بنایا، اور پھر عمران خان کو ہم سب نے مل کر ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ اس کے بعد میں بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا، شاہ محمود قریشی صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، جہانگیر خان ترین صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، علیم خان بھی تھا، اور پارٹی کے اندر بہت زیادہ کیڈر، فواد چودھری ایم پی اے بنا تھا، وہ بھی چیف منسٹر بن سکتا تھا، لیکن پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی فٹ نہیں ہے، صرف عثمان بزدار جو ہے نیا پاکستان بنا سکتا ہے۔ ہم نے پھر بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا، ہم نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے۔ اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان عثمان بزدار کو بنا سکتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن پوری قوم نے دیکھا، پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ نیا پاکستان جو ہے پنجاب میں کیا تماشے ہو رہے ہیں، اور نیا پاکستان جو ہے عثمان بزدار کس طریقے سے بنا رہا ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، پورے پنجاب کے ورکر، پورے پاکستان کے ورکر، اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے تمام منسٹر، لندن سے لے کر نیو یارک تک، یورپ تک، ہر بندہ آہیں بھر رہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان بنانا تھا جس میں ہر 3 مہینے کے بعد کبھی پرائم بدلا، چیف منسٹر بدلا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری بدلا جا رہا ہے، کبھی آئی جی آ رہا ہے، کبھی ملازمتیں بک رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں، اے سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں، لیکن ہم نے وہ بھی برداشت کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب نہیں چل رہا ہے، ایک طرف عمران خان تھا، ایک طرف پوری پاکستان تحریک انصاف تھی، لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا۔ جا کے دیکھیں، سڑکیں پورے پنجاب میں ٹوٹی پھوٹی پڑی، رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائلٹی کرنی ہے، ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور اس کے بعد میں چونکہ جس کی وجہ سے میں سیک ہوا ہوں وہ بات میں قوم کو، پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا، پنجاب روتا رہا، ہمارے تحریک انصاف کے ورکر روتے رہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر دو، نیا چیف منسٹر لے آؤ، نہیں مانی گئی بات۔ پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنا ہے۔ 184 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں، ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکے، ایک بندہ اس کو نہیں آیا کہ اس کو چیف منسٹر بنا سکے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے، نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 184 میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں، پی ٹی آئی کے ایم پیز کے چہرے پہ تمانچہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو
جو 3.5 سال سے بلیک میل کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جو وہ بیان دیتا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے اس نے تمسکر لڑایا ہے پرائم منسٹر کا اپنے انٹرویوز میں، کبھی وہ جا کے نون کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، پھر ہمارا بن جاتا ہے، پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پھر آپ اس شخص سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس 9 MPs ہیں۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں 1.5 سال نون میں گورنر رہا ہوں، 3.5 سال سے PTA کا گورنر ہوں۔ اس وقت ملک میں پنجاب کے اندر 4 صوبے نہیں تھے، پنجاب کے اندر ایک بہاولپور صوبہ تھا، ایک گجرات صوبہ تھا، ایک پنجاب کے اندر چکوال صوبہ تھا، ایک منڈی بہاؤالدین صوبہ تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ کسی کام کے لیے ایک سینئر پولیس آفیسر کو فون کیا، تو جب اس نے مجھے بتایا کہ سر اس ڈسٹرکٹ میں ایک ہی بندے کی حاکمیت چلتی ہے، اس ڈسٹرکٹ میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے یہ بھی برداشت کیا، اس لیے کہ ہم پارٹی کے ساتھ لائر رہنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے ورکر مجھ سے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا میں نے صبر کرنا ہے، میں نے صبر کرنا ہے، اور میں نے صبر کیا، پھر حالت یہاں تک پہنچی۔ میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں صوبائی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر ڈیلیبریٹلی کر رہا تھا، اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا۔ تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہوئیں، پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 اپریل کے بعد ہونا چاہیے، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودھری پرویز الہی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائم منسٹر کی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پرائم منسٹر کو مشکل میں ڈالوں۔ اور چودھری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا؟ وہ بھائی میرے پاس استعفیٰ آئے، استعفے کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلاؤں۔ پھر 2 تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی استعفیٰ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو۔ تو میں نے کہا بھائی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں، میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں استعفیٰ جو ہے وہ منظور کروں گا۔ میں وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، وہاں پارٹی کے 7-8 رہنما تھے، کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی استعفیٰ منظور، میں کہا سر منظور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دستخط کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں دستخط کرو۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا، میں کانسٹیٹیوشن کی پرائرٹی پہ بلیو کرتا ہوں۔ ابھی استعفیٰ میرے پاس ہے، استعفیٰ نے جانا ہے لا ڈپارٹمنٹ میں، اس کے بعد چیف سیکرٹری کے پاس جانا ہے، اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے، اس نوٹیفکیشن کے بعد لا ڈپارٹمنٹ نے سمری موو کرنی ہے صوبائی اسمبلی کی۔ سر میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، سر مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں، سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں، اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے ریزائن لے لو، میں اپنا استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو مرضی غیر آئینی کام کرانا ہے نئے گورنر سے کروا لو۔ وہاں پرویز خٹک نے الزامات لگانے شروع کر دیے، میں نے محتمہ کیا۔ میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز اونچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ تو پھر 10-15 منٹ کے بعد پھر میرے پاس سارے آئے، پرویز الہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن 2 کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا، 2 کو الیکشن کروانا ضروری ہے۔
میں نے پھر پرائم منسٹر کے پاس گیا، میں نے کہا میں 5 پرائم منسٹر سے علیحدگی میں ملوں گا۔ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر یہ 3.5 سال سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، میں خوش نہیں ہوں، ہمارے پاس 184 ممبر تھے، ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا؟ میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو، اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سر اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے وہ دستخط بھی کر دیے اپنے ضمیر کے خلاف۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا گیا۔ میں ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے دستخط نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے بڑی تکلیف ہے، بہت دکھ ہے، بہت رنج ہے کہ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ میں نے میاں برادران کو ریزائن دیا، آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے، اپوزیشن نے بھی کبھی میری ذات، میرے کریکٹر پہ بات نہیں کی۔ ایک بات پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ محمد سرور کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرے گا، یہ سب کو معلوم ہے، اس لیے میری وہ عزت کرتے ہیں۔ اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی 10 دفعہ ریزائن دینے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ میرے ضمیر پہ بڑا بوجھ تھا، میں تکلیف میں تھا جو پنجاب میں ہو رہا اس کو دیکھ، جو تماشے چل رہے تھے۔ مجھے میرا ریزائن میں پیار سے جانا چاہتا تھا، میں لڑائی کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، میں گالی گلوچ کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، میں ان کے ساتھ گالی گلوچ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر انہوں نے گالی گلوچ کی تو میں پھر اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا جانتا ہوں۔ پھر میں یہ بھی وارن کرتا ہوں، میرے سینے میں جو راز ہیں پھر سب آئیں گے، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے جذبات سے میں آگاہ ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک دن بھی میرے پی ٹی آئی کے ورکروں نے یہ فیل نہیں کیا کہ وہ اقتدار میں آ گئے۔ یقین مانیں جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اور آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، رات کو مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ چوسات پرویز الہی ہار رہا ہے، آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ اگر وہ 186 ووٹ پہلے پہ نہ لے سکیں تو اس کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزالو کریں۔ میں نے کہا جو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا، as long as it does not violate Constitution of Pakistan۔ میں بڑے آئینی سربراہ ہوں، میں غیر آئینی کام نہیں کروں گا۔ صبح 10 بجے آپ جو کہیں گے میں وکلاء سے مشورہ کروں گا، اگر وکلاء نے یہ بات کہی کہ یہ آئینی ہے تو میں یقینی اپنے پرائم منسٹر کے جو ہے حکم جو ہے اس کو obey کروں گا، وہ ہمارا لیڈر ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور مجھے ایک خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کل کو اخباروں میں آئے کہ چودھری سرور بھی انٹرنیشنل کنسپریسی کا حصہ بن گیا ہے، انٹرنیشنل کنسپریسی میں نہ آ جاؤں۔ لیکن ایک بات میں ایز اے پیس آف ایڈوائز اپنے تمام کراس پارٹی پولیٹیشنز کو کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک بھی پوری دنیا سے ٹکر نہیں دے سکتا، امریکہ بھی ٹکر نہیں دے سکتا۔ ہمیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے، آزاد خارجہ پالیسی ہر ملک کا حق ہے۔ ہمیں خدا کے لیے پاکستان میں جو مرضی کریں، ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یورپین یونین ہے۔ یورپین یونین کے ساتھ ہماری $12 بلین کی ایکسپورٹ ہے۔ پوری دنیا جو اپنے تعلقات بناتی ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ معاشی مفادات کیا ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا معاشی پارٹنر یورپین یونین ہے، ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے رکھنے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکلات کے بعد میں پاکستان میں GSP+ لے کے آیا تھا، میں 4 دفعہ وہاں پر گیا تھا، اپنے خرچے پہ گیا تھا، اس لیے کہ میرے ملک کو فائدہ ہوگا۔
اللہ نے پاکستان کو GSP+ دیا۔ اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں 4